ہاتھ باندھنے سے متعلق سعودیہ والے حضرات ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں اور یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو ترجیح دیتے ہیں، جس طرح کہ میں نے یہ کتاب آپ حضرات کی خدمت میں سبق کے دوران پہلے بھی پیش کی تھی کہ یہ فتاویٰ ہیں مشہور سعودی عالم جو ہیں وہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ترجیح اس بات پر کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں۔ یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے مختصر زاد المعاد، یہ حاجیوں کو تحفے میں بھی ملتی ہے اور غیر مقلدین نے اس کو یہاں سے بھی ترجمے کے ساتھ شائع کیا ہے۔ شیخ محمد عبد الوہاب نے یہاں لکھا ہے کہ بھائی دیکھو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی روایت کو ذکر کیا ہے استدلال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت یہ ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں، بطور استدلال کی پیش کیا، معلوم ہوا کہ ان کے یہاں ترجیح اس بات کو ہے۔ اسی طرح سعودی عالم شیخ صالح بن فوزان رحمت دامت برکاتہم نے ایک کتاب لکھی فقہی احکام و مسائل کے نام سے، غیر مقلدوں نے ان کا کتب خانہ دارالسلام ترجمے کے ساتھ شائع کیا، اس میں خاص طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہے ہاتھ ناف کے نیچے یا اوپر باندھے جائیں، سینے پہ ہاتھ باندھنے کے موقف کو انہوں نے نقل نہیں کیا ہے۔ اور دوسری بات فاتحہ کے متعلق شیخ صالح بن فوزان کی فقہی احکام و مسائل جو غیر مقلدوں نے دارالسلام سے شائع کیے ہیں، ان فقہی احکام و مسائل کے اندر خود لکھا ہے کہ جب امام قرآن پڑھے تو مقتدی چپ رہے، مقتدی غیر مقلد حضرات امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی فرضیت کے قائل ہیں، سعودیہ والے حضرات اس کے قائل نہیں، یا کم از کم جہری نمازوں کے اندر جو ہے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ امام کے پیچھے قرات نہ کی جائے۔ چنانچہ یہ اور اس طرح ایک رسالہ چھوٹا سا حاجی کو تحفے میں ملا، یہ بھی شیخ صالح بن فوزان کا ہے، سورہ فاتحہ کا مقام اور مرتبہ احکام و مسائل، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ خاص طور پر جہری نمازوں میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور رفع دین اور آمین کی بات ہے، اس کو آپ ذہن نشین رکھیں، یہ واقعی وہ رفع دین کرتے ہیں یا آمین اونچی کہتے ہیں، لیکن غیر مقلدوں کا رفع دین آمین اور ہے، ان حضرات کا رفع دین اور آمین اور ہے۔ امام کعبہ نے کبھی بھی ان حضرات کو چیلنج نہیں کیا جو یہاں سے بیچارے حاجی عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، پھر تمہاری نماز خلاف سنت ہے، تم رفع دین نہیں کرتے، تم آمین اونچی آواز سے نہیں کہتے، کبھی دعوت مناظرہ نہیں دی، کبھی چیلنج نہیں کیا، کبھی بحث و مباحثہ نہیں کیا۔ شیخ احمدی یہاں ابھی پچھلے دنوں آئے پاکستان کے اندر، انہوں نے بالکل احناف کے مساجد کے اندر گئے، وہاں نماز بھی پڑھی ہے، جامعہ شرفیہ میں گئے، جب فیصل مسجد کے اندر گئے، بادشاہی مسجد کے اندر گئے، ہاں جی، لیکن انہوں نے یہ نہ کہا کہ تمہاری نماز خلاف سنت ہے، تم یہ کام کرتے ہو، نہ وہ حنبلی ہیں، اگر وہ کوئی کام اس طرح کرتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے رفع دین کے مسئلے پر ہم سے مناظرے نہیں کیے، کبھی ہم کو چیلنج باتیں نہیں کی، لیکن غیر مقلد آئے دن کہتے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہے، نماز خلاف سنت ہے۔ کسی بھی سعودی عالم کا یہ فتویٰ نہیں ہے معتبر سعودی عالم کا کہ رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جبکہ غیر مقلد علماء اس پہ لکھ رہے، فتاویٰ رفیقیہ میں لکھا رفع دین جو غیر اپنا حنفی نہیں کرتے ان کی نماز نہیں ہوتی، مجموعہ مقالات پر سلفی تقی اجازہ رئیس ندوی کا، اس میں اس نے لکھا دیوبندی حضرات کی نماز نہیں ہوتی، یہ رفع دین نہیں کرتے، تو ان حضرات میں اور ان حضرات میں بڑا فرق ہے، وہ نہیں کہتے کہ ان کی نماز خلاف سنت ہے، وہ کہتے ہیں یہ راجح مرجوح کا اختلاف ہے۔ اور یہ کتاب سعودیہ سے حاجیوں کو ملی، کتاب کا نام ہے تعلیم نماز۔ تعلیم نماز میں انہوں نے چھوٹا سا کتابچہ ہے، بڑی اچھی بات لکھی شروع کے اندر، انہوں نے کہا کہ یہ رسالہ ہے تعلیم نماز، اس میں میں ایسے مسائل بیان کروں گا جس کی ایک عام آدمی کو ضرورت ہے، اور ایسے اختلافی مسائل کو چھوڑ دوں گا جس کی ایک عام آدمی کو ضرورت نہیں ہے۔ اب نماز کے مسائل وہ بیان کر رہے ہیں، لیکن پورے اپنا کتاب کے اندر انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ جو آدمی رفع دین نہ کرے اس کی نماز خلاف سنت، آمین اونچی آواز سے کہا کرو، اگر فاتحہ نہ پڑھو گے نماز نہیں ہوتی۔ کتاب کا نام جب تعلیم نماز ہے تو پھر غیر مقلدوں کی کوئی بھی ایسی نماز کی کتاب بطور مثال کی پیش نہیں کی جا سکتی کہ جس میں خاص طور پہ یہ چیز ہو کہ انہوں نے نماز پہ کتاب لکھی ہو اور اس میں لکھا ہو کہ جی جو ہے یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں، لیکن ان حضرات نے جو ہے یہ کتاب ہے تعلیم نماز، اور یہ حاجیوں کو تحفے میں ملی ہے۔ اس میں انہوں نے بالکل نہیں لکھا کہ رفع دین ضروری ہے، اس میں بالکل نہیں لکھا آمین اونچی کہنی ضروری ہے، اس میں بالکل نہیں لکھا فاتحہ نہ پڑھو نماز نہیں ہوتی۔ جب کہ غیر مقلدوں کی اتنی کتاب اٹھا لو یا اتنی کتاب اٹھا لو، اس میں یہ مسائل پہلے زیر بحث آتے ہیں، تو معلوم ہوا غیر مقلدیت کی فکر اور ہے، ان حضرات کی فکر اور ہے، اور ان حضرات کا طرز اور ہے، ان حضرات کا طرز اور ہے۔